خدا جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز جو قیامت کے لیے خاص کی ہوئی ہے اسے پہلے لے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف یحیی الموتی؟ کیا ارشاد ہوا کہ جاؤ خذ اربعۃ من الطیر، 4 وحشی پرندوں کو پکڑ کے لاؤ، وحشی ہیں، پکڑ کے لانا ہے، بلانے سے نہیں آئیں گے، انہیں ذبح کرو، ان کو ملا دو، انہیں 4 پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو، اس کے بعد انہیں بلاؤ۔ پہلے پکڑ کے لائے ہیں جب زندہ ہیں، جب مردہ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہا ہے؟ ان کو بلاؤ۔ آواز پر زندہ کب ہونا تھا؟ قیامت کے دن۔ ابراہیم کا سوال بھی یہی تھا نا، یہ سب مر جائیں گے، قیامت کے دن آپ آواز دیں گے، یا اللہ تو آواز دے گا، یہ تیری آواز پہ سب زندہ ہو کے کیسے آ جائیں گے؟ کہا ابراہیم قیامت کا منظر ابھی تجھے دکھائی دیتا ہوں، منظر ابھی دکھاتا ہوں۔ اور یہ جو شرک کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی زندگی کوئی نہیں دے سکتا، مدد کوئی نہیں کر سکتا، صرف خدا کر سکتا ہے، خدا نے کیا معجزہ دکھایا؟ قرآن ہے، صریح قرآن ہے کہ تجھے تعجب ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ ہوں گے، تو آواز دے گا، مردہ اٹھ کے آ جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ پرواز ندائے رب آ رہا ہے کہ میری آواز پہ ہوگا، اس پہ تعجب کر رہا ہے، میں تجھے یہ طاقت دوں گا، تیری آواز پر یہ زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ اس کی آواز میں اتنی طاقت ہے، اس کی ندا میں اتنی طاقت ہے، وہ جسے چاہے یہ طاقت دے سکتا ہے۔ تجھے تعجب ہو رہا تھا، تیری آواز میں یہی طاقت رکھ دیتا ہوں، میں وہ خدا ہوں۔ وہ جو عدل و انصاف سے پر ہونا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہونی، قیامت کے دن ہونا ہے، خدا نے کرنا ہے۔ یہ طاقت خدا کسے دے رہا ہے؟ ولی خدا کو دے رہا ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، آپ کی دنیا جو ہے عدل و انصاف سے، یہ سوال تو ابھی باقی ہے نا، لیکن کیا ہوگا یہ نہیں سمجھ سکتے۔ شاید کچھ میں کچھ سمجھاؤں، آپ کیا میرے کہنے سے کیا سمجھیں گے؟ آپ کو پہلے جو سمجھ میں آیا وہ الگ مسئلہ، نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں پتہ چلے گا۔ جتنا سمجھ میں آتا ہے یہ تو چلیں، جتنا بھی سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ہوگا کیسے، یہ اگلا مسئلہ ہے۔ کوئی کسی پہ ظلم نہ کر رہا ہو، اپنے اطراف کے جو چند لوگوں کو ذرا سوچیں جو آپ کے حساب سے سدھرنے والے نہیں، اس سوچیں کہ وہ اپنی ساری زندگی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ کیسے نہیں کریں گے؟ ایام اعزاں آ جاتے ہیں، اتنا گریہ کرتا ہے، یہ بندہ حج پہ بھی چلا جاتا ہے، زیارتوں پہ بھی چلا جاتا ہے، اس سب کے بعد بھی واپس آتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں نا، مجھے اپنے آپ سے توقع ہوتی ہے ان ایام اعزاں کے بعد شاید میں بہتر ہو جاؤں گا، شاید فلاں بیماری کے بعد بہتر ہو جاؤں گا، شاید حج کے بعد بہتر ہو جاؤں گا، شاید زیارت کے بعد میں دیکھتا ہوں نہیں بھائی، تو پھر وہی ہے۔ تجھے کیوں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جو آپ کے ذہن میں بالکل برے سے برا آدمی ہے، اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا ہو کیا جائے گا؟ یہ دنیا عدل و انصاف سے اس لیے بھر جائے گی کہ اس دنیا کے لوگوں کے دل امام زمان کی محبت سے معمور ہو جائیں گے۔ جس دل میں امام کی محبت آ جائے وہ دل پھر ظلم نہیں کرتا، پھر ظلم کا خاتمہ ہے۔ بہت آسان ہے، یعنی اگر ابھی تبدیلی چاہتے ہو تو بہت آسان ہے۔ امام سے اس طرح کی محبت کرو جو حقیقی محبت ہے، جو محبت امام نے، رسول نے اور خدا نے طلب کی ہے، جو اجر رسالت ہے۔ اگر وہ محبت آ جائے اس زمانے میں، آخر الزمان میں جب امام ظہور فرمائیں گے، وہ محبت کیسے آ جائے گی لوگوں کے دلوں میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اس محبت کی وجہ سے تو ہے، یہ محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی کیسے؟ وہ کیا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ محبت پیدا ہوگی؟ یہ محبت 2 طرح سے ہے۔ یہ اقبال، جو لوگ امام کی طرف رجوع کریں گے، امام کے حضور پیش ہوں گے، امام کی حکومت کا مطالبہ کریں گے۔ امیر المؤمنین نے ظاہری حکومت قبول نہیں کی جب تک سارے مسلمانوں نے آ کر ہاتھ نہیں جوڑ دیے۔ سارے مسلمان آئے، آپ کے در پر آئے، آپ کے قدموں میں بیٹھے اور آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے التماس کیا، سب نے اجماع کیا۔ اجماع کے بعد جا کر امیر المؤمنین نے حکومت کو قبول کیا۔
اور یوسف زہرا جب تک پورا عالم انسانیت ہاتھ جوڑ کر دس بستہ التماس نہ کرے، انسانیت پوری عالم انسانیت کب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی؟ مسلمان کب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے علی کے سامنے؟ تاریخ جانتے ہیں نا، بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک کہ کیا کیا ہوا. اب اس طرح بیان ہوتا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں جا سکتا کہ ان 25 سالوں میں کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں نے کہا کہ بس آپ کے علاوہ اور کوئی حکمران نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھ لیا، ادھر دیا دیکھا کیا ہوا، ادھر دیا دیکھا کیا ہوا، ادھر دیا کیا ہوا، نتیجہ سامنے. اس کی وجہ سے کہا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تمام انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، ہر نظام کو آزمانے کے بعد، ہر قسم کا ظلم سہنے کے بعد جب اس نتیجے تک پہنچ جائے گی کہ نجات دہندہ منجی صرف وہ ہے، جب سب پھر پکاریں گے نا مہدی بیا، مہدی آ جائیے، جب سب العجل کی ندائیں دیں گے. ابھی انسان اتنا پریشان نہیں ہوا، ابھی سمجھتے ہیں کہ کوئی کیپٹلزم نجات دے دے گی، سوشلزم نجات دے دے گی، فلاں سسٹم جمہوریت ڈیموکریسی سے نجات مل جائے گی، اس پارٹی کو لے آؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پارٹی کو لے آؤ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے پہلے کی ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی، اس لیے ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتا، ہم سمجھتے ہیں ہم پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ان انسانوں کو، ان حکمرانوں کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ابھی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، سب کو سب پتہ چل جائے گا، کہیں سے بھی نجات حاصل نہیں ہوگی. جس کے پاس جاؤ گے اس سے برا پھنسو گے. پھر ساری انسانیت آئے گی اور امام کے سامنے درخواست کرے گی، اپیل کرے گی، رحم کی اپیل کرے گی اور ظہور کی دعائیں کرے گی، تو امام ظہور فرمائیں گے. صلوات پڑھتے محمد والے. امام کا منشور میں نے صرف ایک لائن، منشور بھی نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے کہ امام جب حکومت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ریزلٹ یہ ہوگا، اس کا آؤٹ کم یہ بہت اچھے ہیں سب کے. آپ کو اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے اور اسے پہچانے بغیر چارہ نہیں ہے، اس سے پہچانے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. شیعہ سنی متفقہ روایت ہیں، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، معرفت کے بغیر. میں کیسے معرفت حاصل کروں؟ معرفت کا صرف ایک راستہ ہے، علی کی معرفت حاصل کرو، علی جیسا ہی یہ علی کا فرزند ہے. جو ہم فضائل علی کے بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف ماضی نہیں ہے، جس طرح عزاداری کے لیے میں نے کہا ہے، اس کا مستقبل سے بھی ربط ہے. جس امام سے محبت کرنی ہے، جس کو نہیں دیکھا ہے، اس سے محبت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ساری انسانیت کو پتہ چل جائے گا یہ جس کا بیٹا ہے، جس کا فرزند ہے، اس کے باپ نے بھی حکومت کی تھی، اس نے بھی منشور کا اعلان کیا تھا، اس منشور پر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا. علی کی حکومت آپ کے سامنے ہے.